حضرت حسین نے بھی کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا. انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے. اچھا، جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے. اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا. 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں. تو 15 سال کا فرق تھا. امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 سال کا کہ یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا. اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا بیعت کریں آپ بیعت کریں. اچھا، اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں. امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں. اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے. اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں، کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں. اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے، اور پھر 10 محرم کا. تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں. اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے جا کے وہ آتے تھے، اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں، اور یہ وہ. اچھا، امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین مؤذن مکہ، اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ؟ رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں.
اور کہتے ہیں کہ فوراً ہی فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی، اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنی جس طرح سے بھی ایک ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسیکلی 30 سے 40,000 لوگوں کی بیعت تھی۔ اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں۔ اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے، اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے، اینڈ ہی واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپیل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں، جادو کر دیا یا کچھ بھی۔ تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا، تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی۔ تو ہی واز ان مکہ، تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے۔ پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں، اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا، اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے۔ میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی۔ میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی۔ اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ پہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ
یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں. اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں. انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا. جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ. اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا. اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو. اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا. اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے. تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں. اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے. اچھا، اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈیفرنٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے اپنے اپنے مقصد سے، کسی کے رشوت تو کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا. اچھا، اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے. اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے. تو ہم اس کو یہ دینا چاہتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا، اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی وہ دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگی، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ. اچھا، وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، راتے ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپرٹ تو یہ بندہ ہے جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا. اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں. اس نے انکار کیا. تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا اور کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی. اچھا، اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کا ہی جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا. اس نے کیا کیا، آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمان ہی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئیں. اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا. اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا، ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8
ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، اللہ اکبر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اب جیسے ہی راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دور ہی ہے، تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے، اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کے ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسیج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آؤں کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا، تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے۔ اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا۔ جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا، تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں، امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں، تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر، جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو، اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے وہ امام حسین کو پہنچا دوں گا۔ تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا، وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے، اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے، اور یہ سچویشن ہو گئی ہے، اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ اکبر! امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے۔ اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں ادھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس ایسا نہیں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر! اب امام حسین آتے ہیں، آگے تھوڑا آتے ہیں، اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور یہ بات ہے 3 ہجری کی، اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے، اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے۔ اب جیسے امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں، اچھا، ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ، اس نے اسی وقت ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے، تو مجھے ہیلپ چاہیے، کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ، ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی۔ اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی، اب اس کے آرمی کے نمبر آف پیپل بھی ڈیفرنٹ کتابوں میں ہے، جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے، جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تو ہوتی تھی جنگیں۔ اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو، ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی ہے۔ ابن زیاد کو جب ملتے ہیں، ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا، آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا، وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص۔ عمر بن سعد بن وقاص، اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے
جو بہت جن کا نام تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی، اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے، ان کو جیسے حکم اب ملا، اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسیج کیا کہ آپ تین ہجری تین ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی سوری. تو امام حسین کو میسیج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے عمر بن سعد جو تھے ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے، یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی مطلب لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا، اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا، وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم. تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا. جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا. اب آپ کو میں تھوڑا سا اب اتنا وہ اپنے اس سے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام بھول جاؤں، سوری. اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا. اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے. 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ. امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا. تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں. میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے. تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے. ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے. اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی، ادھر 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے. اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی
ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے قتل کرتے گئے، ان کو شہید کرتے گئے، اور ایک ایک ختم ہوتا گیا، اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔ اتنے میں شمر نے کہا، اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس، سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو، لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ۔ جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا، تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے، اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے۔ اللہ اکبر، اتنا مشکل ہوتا ہے یہ۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی، میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے۔ تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دیے اوپر، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی، ان کے بچے تھے، زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا، تو he was only 22-23 years old۔ تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، گورنر تھے نا، کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے، تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا۔ وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت، اتنے پیار، اتنے احترام سے رکھا، اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں، جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا، بھوک پیاس کے ساتھ، اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے اس کے ساتھ زین العابدین نے اور باقی پورے جو اہل بیت تھے، ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے۔ ابن زیاد نے جیسے دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی، اس کے ساتھ وہ امام حسن کے جو امام حسن کا جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں، مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ، اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا، تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر، ادھر ایک صحابی رسول تھے، 2 ڈیفرنٹ نام آتے ہیں، ڈز ناٹ میٹر۔ کہتے ہیں وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تم ایسے نہیں کرو۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر اے بوڑھے، اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ اور وہ غصے سے نکلے، اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے، کوفہ والو تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اللہ اکبر، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا۔ اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں کہتے ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ظالموں پر۔
اچھا جیسے ہی مکہ اور مدینہ میں خبر پہنچی سب نے ریفیوز کر دیا بیعت کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیعت اٹھا, جن لوگوں نے اس وقت ڈر کے مارے کی تھی نا, سب نے اٹھا لی اپنی بیعت کہ ہم یزید پہ بیعت نہیں کریں گے. اب جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے, اس نے کیا کیا, پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا آنیسٹلی, واقعہ ہرا, اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا اسپیچ, تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا, کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے ہیں واقعہ ہرا جو ہے, اللہ اکبر, روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت, دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں, میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا, اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا, یہ ڈفرینٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعوں کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا, تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی, ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی, کہتے ہیں ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا. اور صحابیات جو تھی وہاں پہ, ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی, وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب ولید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے, اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد, اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا, کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی, عبداللہ بن زبیر کی تھی, وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ انہیں پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا, تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں, تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر, اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر, مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی, کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے, تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی, اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے, مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہیں کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا, میں آپ کو, اللہ اکبر, اچھا جی 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے, اور اتنے اب ہم یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا, اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا, 1 ہفتہ تک. اللہ اکبر. تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو, ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا, یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے, ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے, کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے وہ ہم نے پڑھا تھا نا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو, نہیں تو اس کو زبان سے روکو, اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو, اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے, انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے,
اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. اور توابین جو تھے نا یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے. میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں میں انڈیا گئی تھی تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا. تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی. اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. تو ان کی ہسٹری جو تھی جو ان کے پاس پہنچی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی، جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیے اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ ہرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے، تو یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھا نا یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا.
اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی. اب اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں. خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے ساری بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، 122 ہجری، یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا، محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا؟ میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے، یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے. ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھی. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں ان کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعہ سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا. ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورۃ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورۃ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہیں ایک سے ایک. جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے. اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا. آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. مسلم کی حدیث ہے 5108. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تو ایک آدمی نے عرض کیا، کیونکہ یہ والی چیز نا ہمیں بہت بادر کرتی ہے، تو ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ صاحب جمال ہے، اور وہ جمال کو، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر سے مراد حق بات کا ٹھکرانا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو جو کہا تھا نا کہ آپ کے جو ورکرز ہوتے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ نے کل اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے. کیا میں ایسا تو نہیں سوچتی ہوں کہ میں اتنی میرے ساتھ ہی ایسے بات کریں گے، مجھے ایسے جواب دیں گے، یا میرے آگے ایسے بات کریں گے؟ تو یہی بات بس ہم نے غور کرنی ہے. ہاں جی، اوکے. نہیں، وہ بند ہو گیا تب، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم انشاءاللہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 56 کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا رکھا ہے. کیونکہ سورۃ ہود جو ہے نا، آپ یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ سورت کے بارے میں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. کیونکہ اس میں سارے نبیوں کے قصے تھے، جتنے بھی اب دیکھیں گے آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے کہ ان کی قوموں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب آیا تھا، اور انہوں نے جو لوگ ان کو ماننے والے تھے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کس طرح سے ان کو بچا لیا تھا. تو یہ بڑا خوبصورت یہ واقعہ تھا. لیکن جو عذاب کی چیز تھی نا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈر کے کہا تھا کہ مجھے اس سورہ نے، اور اس کے ساتھ 2-3 اور صورتیں تھیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھیں، کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت ہود کے بارے میں کہ ان کی قوم نے کیا کیا تھا، کہ ان کی بات نہیں مانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے نہیں لیا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے وہ لوگ جو کشتی میں بچے تھے، نیک لوگ تھے، انہی کی اولاد تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی برے لوگ تھے اور اس طرح کے لوگ تھے. تو ان کی اولاد تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ کوئی اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ مٹی سے بت بنا کے اس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ جی یہ والا بت جو ہے کیونکہ ہم نے مٹی سے کریٹ کیا ہے تو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. آپ بالکل وہی اندازہ کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی پکچر لگی ہوئی ہے، تو پکچر جس کی ہوگی، فار ایگزامپل ہمارے دادا کی ہے، دادی کی ہے، نانی کی ہے نا، تو ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ان کی پکچر ہے. اسی طرح سے جو یہ بت بناتے تھے تو یہ ریلیٹ کس کے ساتھ کرتے تھے؟ اپنے زمانے کے جو نیک لوگ تھے نا، ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے تھے کہ وہ لوگ ہیں جن کو، اور اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. وہ یہ کہتے تھے، اللہ پہ کیسے جھوٹ بولتے تھے؟ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو تصرف دیا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. جیسے یہ لوگ جاب نہیں ہے، ان کے پاس جائیں گے، یہ جاب دے سکیں گے.
اگر اولاد نہیں ہے اولاد دے سکیں گے، صحت نہیں ہے صحت دے سکیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے لگاتے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تو یہی چیز ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ جب ہم ایسے واقعات پڑھیں گے تو ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے کہ ہمارے پاس تو کہیں یہ سوچ نہیں آتی ہے کسی کو دیکھ کے کہ یہ انسان میرا یہ کام کر سکے گا، یہ انسان میرا یہ کام کر سکے گا. دیکھیں زندہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے مدد مانگنا، وہ آپ کو اچھے سے ان واقعات میں سمجھ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اور نبیوں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی توکلت علی اللہ، یہ آیت نمبر 56 ہے سورۃ ہود کی، کہ بے شک میں نے توکل کیا علی اللہ، اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. دیکھیں ہم نے توکل پہ نا بڑی دفعہ بات کی ہے، اور توکل جو ہے نا اگر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لائٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز میں یہ ہوتا ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو ہیں، اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے فکر نہیں کرنا، کوئی بھی مشکل، اب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ تو دنیاوی لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں نا ہماری. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تمہیں پرابلم آتی ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یا ہمیں تم بتانا میں تمہاری پرابلم سالو کر دوں گی، تم نے فکر نہیں کرنا. تو کتنا ریلیف ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر کوئی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. تو اللہ کی ذات پہ ایسے توکل ہونا کہ انسان سوچے کہ مجھے بس ٹھیک ہے، اگر جو بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے، جو بھی مانگوں گی اس میں توکل کرنا ہے، دینا تو اس نے دینا، نہیں دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ رابعہ بسری کی ایک بہت پیاری بات تھی، میں نے بہت دیر پہلے پڑھی تھی، مجھے ابھی ایک دم سے یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے گھر میں، توکل کی بات ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گئے. ان کی جو غلام لونڈی تھی وہ ان کے پاس آئی اور آ کے ان کو کہا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے ان کو بٹھاؤ اور کھانے کا بندوبست کرو. لونڈی نے آ کے بتایا کہ کھانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے آج گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ایک روٹی جو ہے نا یہ باہر جا کے کسی غریب کو دے دو. وہ بڑی حیران ہوئی. اچھا اب انہوں نے کہا تھا تو وہ تو چلی گئی، جا کے اس نے غریب کو دے دی. اور دل میں حیران ہوتی ہے کہ یہ تو ایک روٹی تھی، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا بجائے اس کے کہ اور کھانے کا بندوبست کرے. اب اس نے گئی اور جو بھی ضرورت مند تھا راستے میں جا رہا تھا اس نے اس کو وہ روٹی دے دی. اب کیا ہوا کہ کہتے تھوڑی دیر کے بعد ایک گھر میں کسی نے دستک دی. تو ایک وہ لونڈی آئی، آ کے اس نے کہا کہ فلاں بندہ ہے، اس کا کوئی غلام ہے، وہ آپ کے لیے کھانا انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھو کیا ہے گنا. انہوں نے کہا کہ روٹیاں جب گننے شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گنو کتنی روٹیاں، تو دیکھا کہ 5 روٹیاں. اب آپ یہ غور کرنا ہے، ایک روٹی دی تھی نا، 5 روٹیاں. انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو ان کو واپس کر دو، آئی تھنک وہ غلطی سے ادھر آیا ہے، تو یہ ان کو آپ واپس کر دو شکریہ کے ساتھ. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ واپس کر رہی. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے کہ کسی اور کے، اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کھانا ایک دوسرے کے گھر میں گفٹ کرتے تھے، تو کہتے کہ کسی اور نے کھانا بھیجا، پھر وہی دستک ہوتی ہے اور لونڈی جو ہے وہ لے کے آتی ہے کھانا ان کے پاس. تو وہ کہتی ہیں اچھا روٹیاں گنو، گنی تو 7 تھی. جب گنی 7 روٹیاں تو پھر انہوں نے سیم وہی بات کی کہ یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، یہ کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا. اس غلام کو کوئی کہ بہت بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کہتے وہ پھر واپس چلے گی لے کے کھانا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ میں غلام ہوں، فلاں بندے نے آپ کے لیے، فلاں گھر والوں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. جب انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ گنو، تو اس نے گنی تو 10 روٹیاں تھی. تو جب 10 گنی انہوں نے تو کہا کہ ہاں یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک نیکی کرو تو 10 کا ثواب تو ملتا ہی ہے نا. اللہ اکبر، یہ توکل ہوتا ہے. اور مجھے اتنی پیاری بات لگی کیونکہ ڈفرینٹ میں نے آپ لوگوں کو قصے سناتے ہیں تاکہ موٹیویشن ہو جاتی ہے نا انسان کے پاس کہ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے نا بندہ. اور پھر دیکھیے کہ کہا کیا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم،
کہ رب تو وہ ہے، اتنا رحمان ہے. وہی بات کہ ایک روٹی پہ 10 آئی، ایک نیکی پہ 10. اور یہ دیکھیں سب کے لیے نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کاروبار کیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو میں 10 دوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو 700 گنا زیادہ کر دے. آپ دیکھیں کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے کہ یہاں پہ بزنس ہو رہا ہے، یہاں پہ 1 روپیہ دو گے تو 10 روپے واپس، چلو 10 چھوڑے 5 واپس مل جائے، ہمیں 1 کے بدلے میں 2 واپس مل جائے. آپ میں سے بتائیں کون نہیں ہے وہ اپنے گھر کی ہر چیز اٹھا کے کہ چلو جی دگنی تو کم از کم آئے گی نا. یہاں پہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم 1 دو گے تو میں 10 واپس کروں گا. کیوں واپس کروں گا؟ آپ دیکھیں قیامت کے دن دنیا کا حساب تو ختم ہو جائے گا نا، وہاں پہ کرنسی کون سی ہوگی؟ یہی ہماری نیکیاں، یہی نیکیاں ہماری کرنسی ہوں گی. اور 1 کے بجائے جب اتنی نیکیاں مل رہی ہوں گی تو آپ سوچیے ہمارا کیا حال ہوگا. تو یہی بات جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا تو یہ راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین کا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دکھایا ہے، اور کیونکہ انہوں نے یہی بتایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں ایک لمحے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ان کے نام جب ہم پڑھتے ہیں، ایک نام پہ اگر غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دکھ جانے والا نہیں ہے، یہ تو پریشانی جانے والی نہیں ہے. میرا رب، اگر ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں نا، اگر ہم اس سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس کو منانا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جنت ہمارے لیے کریٹ کر دیتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے اتنی خوبصورت بات ہے، اور انہوں نے فرمایا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار. اب سوچے جاندار میں کون؟ مچھر، مکھی، چونٹی، انسان، جنات، ہر چیز، جتنے جاندار آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی جاندار الا ہوا آخذ بناصیتها، کہ مگر وہ پکڑنے والا ہے پیشانی اس کی. ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے نا اس کا راستہ تو سیدھا ہی راستہ ہے. اب دیکھیے یہاں پہ نا میں نے بناصیتها پہ میں اتنا رکی ہوں، اور میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ لفظ استعمال کیا ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری، دیکھیں کسی کو نا اگر آپ سوچیں ذرا، کسی کو غصے سے پکڑنا ہے یا گھسیٹنا ہوتا ہے، یا ہم نے کبھی کسی ویڈیو میں دیکھا تو اگر ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اگر ساری باڈی سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ اگر اب ماتھے کے بال پکڑ کے کسی کو گھسیٹے تو اس کا پورا جسم جو ہوتا ہے نا وہ اس کے انڈر آ جاتا ہے. مطلب وہ پھر ایک تو ذلت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹنا کسی کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی جاندار ہے نا، اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا بتائی تھی، کیونکہ دعا بھی اس لیے میں آپ کو یہاں پہ یہ دعا نا تھوڑی سی یاد کرنی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ماشاءاللہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، یا اگر آپ ایک چھوٹی آیت کر کے کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گی. کیونکہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں نا تو ہم سب سے پیارا جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سن لے، کسی طرح سے ڈائریکٹ ہماری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے، وہ تو چلی جاتی ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو وہ دعا سیدھی قبول ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی امتک. دیکھیں یہ دعا اگر آپ اللہم کی دعا میں دیکھیں گے نا تو عبدک سے آپ ہوگا، کیونکہ ہم عورتیں ہیں نا، تو اس لیے ہم اگر اس کو پڑھیں گے کہ اللہم انی امتک، اے اللہ میں تیری لونڈی ہوں، میں تیری غلام ہوں. آپ سوچیں ذرا، ورڈز پہ غور کیجئے گا. اللہم انی امتک و بنت امتک، اور تیری لونڈی کی بیٹی ہوں، مطلب میری ماں بھی تیری لونڈی ہے، وہ بنت عبدک، اور میرا باپ بھی تیرا غلام ہے. مطلب غلاموں کی میں اولاد ہوں. اے اللہ ناصیاتی بیادک، کہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے.
میری پیشانی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ تیرے ہاتھ میں، کہ میں اقرار کرتی ہوں مادن فیا حکمک، کہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فیا قضاؤک، کہ میرے ساتھ تو جو بھی کرے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے لیے جو بھی فیصلہ ہے تو عدل کے ساتھ کرے گا، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تیرے ہر وہ نام کے ساتھ، سمیت بہ نفسک، جس کو تو نے اپنے لیے پسند کیا، او علمتہ احد من خلقک، کہ یا تو نے اس کو کسی، علمتہ یا تو نے اس کو سکھا دیا۔ اب سوچیں کہ اس کے بغیر کوئی پھر رہ ہی نہیں نہ جاتا، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ، ہمیں تو 100 نام ہی پتہ ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اب سوچیں کہ اگر وہ 100 ناموں کے ساتھ اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، اور پھر یہ دعا آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیت بہ نفسک، جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا، او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی سکھایا، ہمیں نہیں پتا وہ نام تو نے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے کسی کتاب میں بھی یا پاک پروردگار اپنا کوئی ایسا نام اس میں نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اس کو چھپا رکھا اپنے پاس، کسی غائب میں اپنے پاس چھپا رکھا ہے، تو یا پاک پروردگار انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری بات ہے۔ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میری مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا آپ ضرور یاد کیجئے، چھوٹی چھوٹا کر کے یاد کر لیں۔ اللہم انی امتک و بنت امتک و بنت عبدک ناصیتی بیادک ناصیتی بیادک ناصیت، پورا دن ناصیتی بیادک کو یاد کرتے رہے، پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا، اور پھر پچھلے کے ساتھ ملاتے رہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہر واسطہ دے کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مناتے ہیں کہ کوئی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا جو ہے نا، جو ہم تک نہیں پہنچا یا جو ہم تک پہنچ گیا ہے یا جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا پاک پروردگار میں اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری زندگی میں جو غم پریشانیاں مشکلیں ہیں، یا پاک پروردگار اس قرآن کی برکت سے اپنے ناموں کے واسطے یا اللہ ان کو میرے سے دور کر دے۔ تو یہ بہت پیاری دعا تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں، کیونکہ یہاں پہ آیا بھی یہی تھا کہ نہیں ہے کوئی جس کی پیشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک رب کا راستہ تو وہ سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ، دیکھیے آپ لوگ جو قرآن کی کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، الحمدللہ آپ لوگ تو چل رہے ہیں اس راستے پہ، لیکن جو لوگوں کی زندگی میں ابھی تک قرآن نہیں کھلا نا، بس کوشش کرے کہ کسی طرح ان کی زندگیوں میں قرآن کھل جائے۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل گیا، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرا دل چاہتا ہے یہ ایک سینٹنس جو ایک آیا ہے نا، کسی طرح سے کھود کے، جیسے ہوتا ہے نا، اپنے اوپر ہی لکھ دے کہ یا پاک پروردگار تیرا کروڑ شکر کہ تو نے قرآن کو ہماری زندگی میں کھول دیا۔ اور دیکھیں ہم ڈھونڈتے ہیں، ہمیں کوئی استاد مل جائے، ہمیں کوئی بتانے والا مل جائے، قرآن سے بڑا استاد کون ہوگا؟ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہمیں ایک ایک آیا پہ اگر ہم تدبر کرنا شروع کریں، ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بس اس کے جو ہوتے ہیں نا کہ اس کی رحمتیں کھول دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، یہ کس نے کہا تھا؟ ہود علیہ السلام نے، کہ اگر یہ سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، دیکھو جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، ایک اللہ پر توکل کرو، وہی تمہیں دینے والا ہے، تو اگر تم پھر بھی منہ پھیر لیتے ہو، فقد ابلغتکم، تو تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں، ما ارسلت، جو میں بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ، علیکم، تمہاری طرف۔ کون سا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر ان کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ جانشی بنائے گا، ربی، میرا رب، قومن، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اسے، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، شیئا، کچھ بھی۔
ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ خوب نگران ہے۔ اب دیکھیے کہ اب پڑھتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہر طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب صفات پڑھتے ہیں تو جب حفیظ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں آتا ہے نا، تو اس پہ ضرور تدبر کرنا، کیونکہ جب ہم اس پہ تدبر کریں گے نا تو ایک کتنے خوبصورت راستے، ایک یقین کا ایک اور منزل آپ کو ملے گی کہ حفیظ کس کو کہتے تھے۔ کہ آپ سوچیں کہ کبھی آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا ایکٹ کیسا ہوگا، ہے نا؟ تو آپ سوچ کے بات کریں گے، آپ ڈریں گے، آپ سوچیں گے کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، فار ایگزامپل میرا باس ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ میرا حفیظ ہے، وہ میرا نگران ہے۔ اگر میں مشکل میں ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے اوپر اس وقت مشکل ہے، وہ مجھے سنبھال لے گا۔ اگر میرے اندر وہ درد ہے نا، کسی کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا ہے، لیکن میرے اللہ کو پتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی پختگی کے ساتھ یقین آ جائے نا، تو انسان کی زندگی میں سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیں قرآن کھول کے جب یہ چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو پھر کتنا پیار آتا ہے۔ کون سی آیا ایسی ہے کہ جس پہ ہم بات چھوٹی کر کے آگے نکل جائے؟ اگر ایک ایک آیا بھی ہم لیتے ہیں اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہماری زندگی اتنی پیاری ہو جائے گی جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا امر، ہمارا فیصلے کا وقت آ گیا۔ اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں کہ ہماری اپنی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں کہ کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب غضب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بہت ڈر لگتا ہے۔ وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی دیکھتے تھے، جب بادل دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے، اس لیے کہ یہ قوموں کے قصے ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا امر، ہمارا فیصلے کا وقت، نجینا، تو نجات دی ہم نے ہود کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، ماہو اس کے ساتھ، برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے۔ اب دیکھیں بار بار ہم پڑھتے ہیں نا، ہر نبی کا آپ دیکھیں کہ یہی تھا کہ جو اس کی قوم تھی جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی، آگے ہم ایک آیا آ رہی ہے جو بہت ڈرائے گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی بات مانی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اور نجات بھی کیسی دی تھی کہ ان کو پھر پار کیسے کہ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے ان کو من عذاب غلیظ، تو سخت عذاب سے ان کو نجات دے دی، اور باقی لوگوں پہ عذاب آ گیا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں، میں کہتی ہوں دیکھو وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی تو اتنی، ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن ان کے عمل دنیا میں ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آ گیا۔ ہم پتہ ہے وہ بات، صرف ایک بات کا خیال رکھا کرے کہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصرار کرتے ہیں نا، اصرار مینس کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کام نہ کرنا، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ زور سے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ غلط کام ہے، اس پہ اصرار نہ کرنا کبھی بھی، کیونکہ وہ اللہ جس پہ اصرار کرتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں ایک وضو کرتے ہیں تو ہمارے کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز میں ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں، ایک عمرے سے دوسرے۔ تو آپ غور تو کریں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیں گے نا، لیکن جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا نا، اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا، وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو بلا دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، کوئی نہیں، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتے ہیں، اور ہمیں بس سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کے ساتھ بھی ہے، اس کو دیکھو اس کے ساتھ بھی ہے، امتحان بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا
کہ لوگوں مجھے کیا ہے پڑی کہ میں تمہیں اتنی مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ایسے ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل کی پہچان کرا دے، کیونکہ دین اتنا پیارا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں نا جو اللہ کی رضا کا کام ہوتا ہے، واللہ فوراً جو ریئیکشن آتا ہے نا وہ سکون کا ہوتا ہے، وہ خوشی کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ نے پیسے محنت سے کمائے، جمع کیے، کسی کو دے دیے، ٹھیک ہے، کسی کی ہیلپ کی، تو اپنی محنت کی کمائی آپ کسی کو دے رہے ہو تو سکون آپ کو ادھر مل رہا ہے، خوشی آپ کو مل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے پاس نہیں ادھار رکھتے ہیں. آخرت میں تو بے شمار اجر ملے گا. دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. اور عذاب کن کے اوپر آیا؟ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ تل کا عاد، یہ تھے عاد والے، بتا دیا کہ ان کے اوپر جن کے اوپر عذاب آیا تھا یہ تھے عاد. جہادو، انہوں نے انکار کیا، بیایات اللہ، بیایاتی ربہم، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا. اللہ کی آیات کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا بن جاتا ہے. اب دیکھیں وہی بات ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے احکامات کو نہیں مانتے. یہ بہت بڑی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو نہیں مانتے تو عمل نہیں کر رہے نا. ہاں یہ تو آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ اتنی آسان چیز ہے، کون سی مشکل چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور نہیں ہو رہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے. کیونکہ دیکھیں بات صرف پتہ ہے کیا یہاں کی بات ہے، ایک دفعہ جب آپ یہ سوچ ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا، جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز بائے کرنا، خرید لینا، یہ سوچ ہی خرید لیتے ہو نا آپ کہ میں نے اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، میں نے اپنے رب کو منانا ہے، تو واللہ پھر کچھ مشکل نہیں ہے، پھر کچھ مشکل نہیں ہے، سب آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ میرے پاس ایک قدم لے کے آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے فرمایا نمبر 1 یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اب یہ غور کر کے نا اپنی ان چیزوں پہ، ایک تو اپنے تکبر پہ وہ کرنا ہے، تدبر کرنا ہے آج رات کو سونے سے پہلے، اینڈ سیکنڈ آپ نے تدبر کرنا ہے ان 3 چیزوں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وَعَصَوْا، انہوں نے انکار کیا رُسُلَهُ، اپنے رسولوں کا، انہوں نے اپنے رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے رسولوں کو جو پہلے تھے ہم سب کو مانتے ہیں نا، مسلمان ہیں، ہمیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک رسول کا، کسی ایک نبی کا انکار کر دے. تو کیا ہم پھر رسول اللہ کی ہر بات مانتے ہیں؟ ہم مطلب کتنی چیزیں آپ دیکھیں، پھر ہم کس طرح یہ ماننا کیسے ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں کہتی ہوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس لیے سب مانتے ہیں. تو امید تو ہے نا کہ کبھی نہ کبھی پلٹ جاتا ہے بندہ. لیکن انہوں نے رسولوں کا، انہوں نے عصوا کہتے ہیں نافرمانی کو، انہوں نے نافرمانی مانا نہیں، انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. تو یہ والی بات جو ہے نا، میں ساتھ ساتھ آپ کو جب ایسے لگ رہی ہوں، میں یوٹیوب کو ساتھ ساتھ ٹھیک کر رہی ہوں، تو انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی حکم کی ہر سرکش اور ضدی کے. یہ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم سرکش ضدی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، ہے نا. آج ہمارا دل کس پہ اٹکا ہوتا ہے؟ ہم کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کون اچھے لگتے ہیں؟ وہ لوگ جو سر عام اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں، اور لیکن ان کو بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں ہے، اور ہمیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں. میں اب نام نہیں لوں گی، آپ کو خود پتا ہے، کیونکہ اتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے کہ ہم کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. میں اس وقت یہود اور نصارہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے مسلمانوں میں سے بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کون لوگ اچھے لگتے ہیں. ہم جب اپنا یوٹیوب کھولتے ہیں، فیس بک وغیرہ کھولتے ہیں، ہم کن کو زیادہ واچ کرتے ہیں؟
الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے الحمدللہ جو کریں، لیکن I'm talking about اکثریت میں بات کرتے ہیں نا، تو پھر ہم انہی کے فیشن دیکھتے ہیں، پھر ہم انہی کے لائف سٹائل دیکھتے ہیں، پھر ہمیں وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی، کل جبار عنید، ہائے سرکش و ضدی کی. جو اللہ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اس قوم پہ عذاب آیا تھا، اور عذاب غلیظ عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سخت عذاب آیا تھا. انہوں نے آیات کا انکار کیا، انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور نمبر 3 جو ان کی قوم میں ایسے لوگ تھے جو اللہ کے سرکش تھے، جو اللہ کے حکموں کو نہیں ماننے والے تھے، ان کی پیروی کی تھی. تو آج پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جن کی زندگیوں میں الحمدللہ قرآن کھل جاتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ، پھر ہم بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی تو ایک ہی راہ ہے نا، صراط تو ایک ہی ہے، اور سیدھا راستہ بھی ایک ہی ہے، اور بہت آسان اور بہت پیارا راستہ ہے. جب ہم دوسرے راستے کو چھوڑتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو راستہ ہی اتنا پیارا تھا، اتنا آسان تھا. ہم خود ہی اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لیتے ہیں. ہم خود ہی، وہ ہوتا ہے نا کہ خام خواہ کسی کو خوش کرنے کے لیے پھر اتنی مشکلوں میں اپنی جان ڈالتے ہیں، اتنی مشکل والے کام کرتے ہیں، اور پھر پریشانیاں اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل دین کی سمجھ عطا کرے. آمین ثم آمین. اب پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں کرتے تھے، اور انہوں نے کیوں کیا کہ وَأُتْبِعُوا. اچھا جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گی فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری. اب دیکھیے یہ ہم کہتے ہیں نا اکثر بات ہوتی ہے وہی بات کہ آخرت میں، دنیا میں عذاب جو آتا ہے نا انسان کے اوپر، وہ اسی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے، نہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا اصرار کرنا شروع ہو جاتا ہے اس بات پہ، جیسے میں آپ کو کہی تھی نا جس پہ اللہ نے اصرار کیا اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا. تو جب انسان ایسی چیزوں میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو نازل تو رسول اللہ پہ ہو رہی تھی نا یہ آیات، تو ان کو بتا کے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا. یہ لوگ بھی نیک لوگوں کی اولاد تھے. نوح علیہ السلام کے بعد جو نیک لوگ کشتی پہ بیٹھے تھے یہ انہی کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد، جس نے بھی یہ برائی شروع کی ہوگی نا، اس کے پیچھے لگتے لگتے ایک نسل پہلے پھر بچ جاتی ہے. کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ بولتے ہیں آگے سے کہ یہ غلط ہے، کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگلی نسل جو آتی ہے نا وہ بھی وہی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے جو بیٹے تھے احمد عثمان، جب چھوٹے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامت رکھے، میرے ساتھ نا یوزلی ہوتا تھا کہ ہم ایک سڑک سے گزرتے تھے، وہاں پہ مسجد تھی. تو اس زمانے میں بہت بچے تھے وہ اس وقت. تو میری عادت، میں جب مسجد کے پاس سے گزرتی تھی نا، تو حالانکہ گاڑی چلا رہی ہوتی تو ہاتھ اوپر کر کے ایسے ہی بس عادت تھی کہ بس مسجد سے گزر رہی ہوں، تو میں دعا کرنا شروع ہو جاتی تھی. تو ایک دن میں نے دیکھا شیشے میں سے پیچھے کہ وہ احمد جو ہے نا وہ بھی پیچھے ہاتھ یوں کر کے دعا کر رہے. تو میں نے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو ہی سیڈ کہ مام آپ یہاں سے دعا کرتی ہو نا. تو اس کو پتہ بھی نہیں، بہت چھوٹا تھا. تو یہ پیروی، مطلب ماں باپ تو دیکھیں جو کرتے ہیں بچے انہیں کرنا کہ اچھا ماں نے تو یہ والا ختم بھی کرایا تھا، اس وقت یہ کرایا تھا، اتنے بچے بلا کے کرا لیا تھا، اس طرح سے کیا تھا، وہ اسی کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے کام کیا کریں. دیکھیں اسپیشلی میں کہتی ہوں جو مائیں ہیں نا، کیونکہ ہم بچوں کی تربیت جو کر رہے ہوتے ہیں، بچے ابھی نہیں کر رہے اگر ہماری پیروی نا، جب وہ بڑے ہوں گے نا، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، اس بچے پیدا ہوتے ہیں، اس وقت پھر وہ واپس اسی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور دین وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری امی نے یہ کام کیا تھا، ہماری نانی نے یہ کیا تھا، دادی نے کیا تھا، تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے. میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر بچے ابھی نہیں سن رہے نا تو پرواہ نہیں کرو، کوئی بات نہیں، کہتے رہو. کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ بچے ضرور سنتے ہیں. بچوں کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں جب انہوں نے عملی طور پہ کرنا ہوتا ہے نا. جب اللہ نہ کرے جب ان کی زندگیوں میں
جب اپنی اولاد ہوتی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے، وہ مشکل سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں اور پھر وہ وہی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح راستہ بتائیں گے نا، صحیح راستے پہ چلایا ہوگا، تو وہی تو آپ کا صدقہ جاریہ ہوں گے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کا صدقہ جاری ہیں، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اعلان ہے، خبردار، ان عادن کفرو، کہ بے شک عاد نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب کا، اللہ، خبردار، بودل لعادن، کے عاد پر ہلاکت ہے قوم ہود، جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، اللہ اکبر، ان کے اوپر اللہ کی دوری ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ ہم نے 2 واقعہ پڑھے ہیں نا، آپ کو میں نے جیسے کہا تھا کہ آپ ضرور اس کو دیکھا کریں کہ کون سے واقعات آ رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ قرآن میں پورے آپ آگے بھی جا کے دیکھیے گا کہ اسی کو ڈیفرنٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں گے، تو آپ کے پاس ایک پورا تیار ہو جائے گا کہ جب آپ بات کریں گے، کسی کو پڑھائیں گے یا سٹوری بچوں کو سنانی ہوگی، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بات ماننے والے لوگوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے رحم کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بات نہیں مانتے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کیسے مانتے ہیں، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور وہ راستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سیم پیٹرن آپ کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قوم سمود، یہ تیسرا واقعہ ہے، قوم سمود کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور صالح علیہ السلام جو تھے نا، یہ بھی نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام تھے نا، یہ انہی کی اولاد میں سے، آگے آگے جیسے چلتے چلتے انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اور یہ قبیلہ جو تھا نا، سمود کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پہ گئے تھے نا، تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہاں پہ، حجر کے مقام پہ، تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، تو جو قافلہ ساتھ گیا تھا انہوں نے کیا کیا، وہ کنواں جو تھا وہاں سے انہوں نے پانی لیا اور آٹا گوندھ لیا، اور جو گوشت تھا وہ انہوں نے ہانڈیوں میں چڑھا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو منع کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ جو ہے، اس کنویں کا پانی جو ہے، یہاں اس قوم پہ عذاب آیا تھا، تو سارے صحابہ نے وہ پورے کا پورا آٹا جو ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیا تھا، اور ساری ہانڈیاں الٹ دی تھی انہوں نے، اور پھر تھوڑی سی آگے جا کے وہ اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پہ یہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی نا، اونٹنی جہاں پہ تھی، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ جہاں پہ ڈالا تھا، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں سے پانی لیا تھا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ کھانا بنایا تھا۔ تو اسی قوم کا بات ہے، یہ صالح علیہ السلام جو تھے، ان پہ نا، ان کی قوم کو بہت وہ تھا کہ یہ بہت قابل کوئی نکلے گا، کیونکہ تھے بھی بہت قابل، اور ان کی قوم ان کو کہتی تھی، ہمیں تو تم سے بڑی بڑی امیدیں تھی کہ تم پتہ نہیں کیا چیز بنو گے، لیکن یہ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا، تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، تم نے اپنے آباء و اجداد جیسے باپ دادوں کے دین کو برا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب آگے انشاءاللہ جیسے اس کا وہ واقعہ شروع چلتا رہے گا تو میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دیتی رہوں گی۔ تو وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، قَالَ، کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، مَا لَکُم، کہ نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، ہوا انشاکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، اس نے تمہیں پیدا کیا زمین میں، واستعمرکم، اور اس نے آباد کیا تمہیں، فیہا، اس میں، فاستغفروہ، تو پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ اب دیکھیے ہم نے ہود علیہ السلام کا پڑھا تھا نا، تب بھی میں نے آپ کو توبہ کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی وہ سیم بات یہی کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک تمہارا رب بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ استغفار کے بارے میں نا مجھے ایک بہت پیاری دعا ملی تھی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتی ہوں، کہ کہتے ہیں کہ وہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے۔ I'm really sorry، وہ جو آپ یوٹیوب میں بڑے پیشنس کے ساتھ میں دیکھ رہی ہوں، آپ لوگ الحمدللہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو یہ دعا جو ہے یہ بہت پیاری ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو یہ ورڈ اگر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ نہیں بھی یاد آتا نا تو کانسیپٹ یاد رکھیے گا، کیونکہ دا وے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر اس گناہ کی جس کے بارے میں ہم نے تجھ سے توبہ کی. کیونکہ ہم تو توبہ تو کرتے ہیں نا، ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی. تو جس کے بارے میں ہم نے تم سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھے. اور پھر نمبر 2 انہوں نے کیا دعا مانگی، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہر اس وعدے کے بارے میں جو ہم نے تیرے ساتھ کیا اور اس کو پورا نہ کر سکے. ہم نے لا الہ الا اللہ کا وعدہ کیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن اس کو پورا نہ کر سکے. اور مغفرت طلب کرتے ہیں ہر اس عمل کے بارے میں جس کو ہم نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا بس وہ دوسروں کے لیے کر بیٹھے. اللہ اکبر، دوسروں کی خوشی کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احکامات توڑ دیے. اور مغفرت طلب کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں کے بارے میں جو تو نے مجھ پر کی اور جو تو نے میرے پر عنایت کی لیکن ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. بس ہم اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو جنہیں اللہ تو جانتا ہے. اور ہم اپنے تمام گناہوں کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں جس کو ہم نے دن کی سفیدی میں کیا، رات کی تاریکی میں کیا، تنہائی میں اور کھلی جگہ میں، پوشیدہ ہو کر ظاہر ہو کر کیا. آمین ثم آمین. بہت پیاری دعا تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر ہمیں یوزلی نہیں بھی یاد رہتی ہے لیکن ہمیں کانسیپٹ یاد رہتا ہے نا دعا مانگتے ہوئے کہ یا پاک پروردگار ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم نے بہت توبہ کی تھی پھر غلطی ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. تو یہی بات کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، کہ تمہارا رب قریب بھی ہے اور وہ جواب بھی دینے والا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا ان پہ ضرور غور کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے قریب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے. اتنی پیاری دعا وہ لگتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اب دیکھیے یہ ایک آیا جو ہے نا آنیسٹلی اتنی تسلی دیتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے بیٹھے، جب ہم دعا کے لیے ہاتھ کھڑی کریں نا تو یہ والی آیا ہمارے سامنے ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ میرا رب میری ہر بات سن رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی حال میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہی ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اذا دعان تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں. پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جیسے ہوتا ہے نا کہ اشورٹیاں دے دے کے ہمیں رکھا کہ دیکھو تم کبھی بھی مجھے پکارو گے تمہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرا بندہ تم سے جب پوچھتا ہے تو اس کو یہ بتا دو. یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہنا اس وسیلے سے آئے، اس سے آئے، اس سے آئے، نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تم اپنے آپ کو کیا جانو گے جو تمہارا رب جانتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کدھر جاتے ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان کو چاہیے کہ ایمان تو رکھے اس بات پہ کہ میرا رب مجھے سنے گا، میرا رب مجھے قبول کرے گا. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی میں اپنے رب کے پاس جب بھی گندا اپنا آپ لے کے جاؤں گی، میں اپنے گناہوں سے بھری لے کے جاؤں گی، میرا رب مجھے معاف کر دے گا. رحمت کے دروازے جب تک ہماری زندگی ہے نا کھلے ہوئے، کوئی دروازہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے کہ کسی کے گھر آپ کو کوئی کہے کہ جس وقت تمہارا دل چاہے گا میرا دروازہ کھلا ہوا ہے تم سیدھی اندر آ جانا، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہوگا میں وہاں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
اتنی بڑی بات مجھے لگتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تو صدقے جاؤں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کے پھر کس طرح کی رحمتیں اس پہ نازل کی کہ دیکھو تو پریشان نہ ہونا، جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا، جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا، جب تیرے سے گناہ ہو جائے گا تو پھر بھی معافی مانگنے آ جانا، کوئی بات نہیں میں معاف کر دوں گا. تو نے کچھ نہیں کیا، شیطان نے بہکا دیا تھا. تو میرا بندہ ہے. شیطان کو بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، فرمایا تھا کہ جا تو نے جو کرنا ہے، تو مردود ہے، تو جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں. اگر غم ہے، پریشانیاں ہے، دکھ ہے، تو میرا رب ہے نا. اس نے جب مجھے کہہ دیا کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرے گا، ہمیں سوال ہی نہیں کرنا آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے کہ یا پاک پروردگار سمجھ ہی نہیں آئی ہے، میری غلط فیصلے تھے، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں ظالم تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور میری یہ معاملے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے غلط کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب ٹھیک نہ کرے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں سننے والا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں. جواب سننے کا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جو اشارے ہوتے ہیں نا، ان کو بس اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جب القاء ہوتا ہے نا کبھی کسی چیز کا، کیونکہ دیکھیں جب ہم اچھی سوچ آتی ہے نا تو وہ فرشتے ہوتے ہیں، جب بری سوچ آتی ہے تو شیطان ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز کو گریب کرنے والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرے. اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار میرے خوابوں میں میری مدد کر. خواب بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے القاء کر دے، فرشتوں کے تھرو مجھے بتا دے میں جس راستے پہ چل رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستہ میرے لیے آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، ہم اسی کے تو بندے ہیں. اور اتنے پرومسز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجتے ہوئے ہمیں کیے. دیکھیں میں اور آپ کی ذات ہم کیا چیز ہے، ہماری اپنی چوائس نہیں تھی کچھ بھی. ہم جس گھر میں پیدا ہوئے کیا ہماری چوائس تھی؟ نہ ماں باپ چوائس سے ملنے تھے، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ کچھ بھی ہماری چوائس کا نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، بہن بھائی دیے، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے وجعلنا، وہ بڑی پیاری تھی، میں آپ کو وہ بھی ذرا بتا دوں، میری تو وہ بھی وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون. اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے اس کے اوپر؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ اور تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس کہہ دیا کہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، چلو شاباش صبر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ صبر کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے نا، اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کیا نا ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھ رہا ہے، وہ انشاءاللہ بہترین فیصلہ میرے لیے کرے گا. یہ آیات کو جب ہم اپنے اوپر ڈھالتے ہیں نا، جب اپنے کردار میں لے کے آتے ہیں، تب مزہ آتا ہے زندگی کا. پھر پتا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. چھوڑ دے دنیا والے اکیلے. کئی دفعہ ہوتے دیکھیں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ زندہ نہیں رہتے، اکیلے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بڑا ہونا ہے، پلنا ہے، ان کی تربیت بھی ہونی ہوتی ہے. لیکن جس کو اللہ کا راستہ میں دعا مانگا کرے کہ دوست ہی اچھا مل جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اگر آپ کا دوست اچھا مل جائے، آپ کا ہسبینڈ آپ کو اچھا مل جائے، اگر ہسبینڈ ہے تو ان کو بیوی اچھی مل جائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. جن کو خامد اچھے ملے، جن کو بیویاں اچھی ملی، جو ان کو اللہ کی راہ پہ لے جانے والی ہیں. جس گھر میں پہلا یونٹ اگر اچھا بن جاتا ہے نا، ہسبینڈ اینڈ وائف پہلا یونٹ بناتے ہیں، اس گھر سے جو اولاد پھر اٹھتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، وہ کہتے ہیں نا پھول، کھلتا ہوا پھول ہوتا ہے. میں اپنی ٹیچرز کو دیکھ رہی تھی کل، اتنی پیاری بچیاں، میں سوچتی تھی کہ ان کی زندگی میں ابھی اگر اتنا دین آ گیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بچیاں کیا نکلیں گی، ان کی اولادیں آگے کیسے نکلیں گی. یہ کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اتنی پیاری بچیاں پیدا کی ہیں. الحمدللہ
ایک ایک بچی, میں آنیسٹلی دیکھیں کوئی رشتہ نہیں تھا, ایسا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا, لیکن یہ پتا تھا کہ یہ ٹیچرز ہیں. ایک ایک بچی پہ پیار آ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی ہیں. ان کو انشاءاللہ آئی ول شیئر کچھ ان کے پکچرز جیسے تھے جو ہم لوگوں نے وہ اس در جب بات کر رہے تھے, یا ایک بچی نے بہت پیاری نعت پڑھی تھی اور ہم پڑھی تھی, اور ایک نے تلاوت کی تھی. وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, اسپیشلی میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹ ادھر نہیں تھے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جس راستے میں لگائے رکھے. کیونکہ میں ادھر بھی یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ بہت فتنے کا دور آ گیا, فتنے کا دور آ گیا. کوئی فتنے کا دور نہیں ہے. کون روک رہا ہے آپ کو اور مجھے اللہ کی راہ میں چلنے سے؟ کون ہمیں نمازیں پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کون ہمیں نیکی کے کام کرنے سے روک رہا ہے؟ صحابہ کہف کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں, وہ کچھ لوگ تھے, کچھ بچے تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے کہاں غار میں آگے تھے. ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ ایسے ڈرامے کر کے کہ بڑا فتنے کا دور ہے جی, اب تو اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں آپ لوگ, جو اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں نا, جن کی زندگیوں میں قرآن کھل گئے ہیں. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اگر دیکھیں سارے ہی نیک ہو گئے تو اس میں ہم نیک ہو جائیں گے, تو پھر کیا ملنا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ نے کہنا چلو شاباش تم بھی ہو گئے تھے تو کیا ویسا بگ ڈیل. لیکن جب آپ کچھ لوگوں میں, جب سارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ غلط کام ہو رہا ہے یا بے حیائی پھیل رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے, اس میں جو نکلتا ہے وہ تو میں کہتی ہوں کس مقام پہ پہنچیں گے الحمدللہ. اور اتنا پیارا راستہ, اتنا سکون والا راستہ, اتنی خوشیوں والا راستہ. وہی بات ہے نا کہ جس نے کھایا نہیں چکھا نہیں وہ کیا بیچارہ بتائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہی ہم نے کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو, جو ہمارے لو ونس ہیں, ان کو بھی قرآن ان کی زندگی میں کھل جائے, کسی سے کھل جائے, کسی بھی راستے میں جا کے کھل جائے, کسی بھی استاد کے ساتھ کھل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی میں قرآن عمل کے لیے کھول دے. جب قرآن کھل جاتا ہے, دل صاف ہو جاتے ہیں, جب وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جی ہمیں اور آپ کو بھی جوڑے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. یوٹیوب والے جو میرے لسنر ہیں, I'm really sorry بچہ, آپ لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا, بار بار سٹک ہو رہا تھا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویک میں انٹرنیٹ کا کچھ بندوبست اور کروں تاکہ تھوڑی آسانی ہو جائے. آئی تھنک یوٹیوب کا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن فیس بک کا تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل کرے, آمین ثم آمین. یہاں تک کلاس رکھتے ہیں, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا یہ جو یہاں کا سفر ہے وہ بھی آسان رکھے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جانا بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر سے مجھے بھی واپس اپنے گھر لے کے جائے. بہت مزہ آ رہا ہے پاکستان میں, اسپیشلی مالٹے کینو کا ٹائم ہے تو کھا کے پتہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ملتے, لیکن پاکستان کے پھل میں اور جو ٹیسٹ ہے نا واللہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کسی بھی چیز کا. آپ کھانا دیکھ لیں, آپ روٹی دیکھ لیں, پھل دیکھ لیں, سبزیاں دیکھ لیں, اللہ پاک نے اتنا ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی, آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے, کیونکہ وہ جب ویڈیو رکتی ہے نا تو مجھے دماغ بھی ادھر چلا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا مانگیں گے, آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, آمین آمین سمان. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے جی, واچنگ یا جی آپ بالکل صحیح ہیں, ہاں کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ بس اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جوڑے رکھے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیں سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. ہم سارے نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا رہی ہوں کہ میں بھی آ گئی ہوں, میں بھی آ گئی ہوں. میں اپنے ٹیچرز کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نظر نہیں آئی تو پلیز میرے لیے ضرور پوچھنا اور مجھے ساتھ لے کے اپنے جانا جہاں بھی جاؤ گے. انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہماری محبتیں بھی سلامت رکھے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں
کہ یا پاک پروردگار مجھے اپنی محبت عطا کر اور ان لوگوں کی محبت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.